السلام علیکم، میں تنویر بٹ ہوں اور آج ایک اور سچی کہانی لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج کی کہانی کا مرکز جو ہے وہ خاتون ہے زینب اختر۔ زینب اختر چودھری اختر محمود کی بیٹی، فیصل آباد کے قریب ایک گاؤں میں رہنے والے اچھے کھاتے پیتے گھر کے لوگ۔ زینب کی عمر 22 سال ہوئی، اچھی تعلیم حاصل کی، باپ نے اس کی شادی کر دی۔ ماں باپ کی شادی سے زینب نے بخوشی شادی کی، 2 سال تک اپنے گھر میں بسی۔ زینب کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی تو اب میاں بیوی چیک اپ وغیرہ کراتے رہے تو ڈاکٹروں نے یہ کہا کہ زینب کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ زینب کے شوہر نے اپنے گھر والوں کے دباؤ میں آ کر زینب کو طلاق دے دی اور دوسری شادی کر لی۔ زینب خاموشی سے اپنے والد کے گھر واپس آ گئی، فیصل آباد گاؤں میں۔ زینب کا چھوٹا بھائی جو اس وقت غالباً 14-15 سال کا تھا، زینب نے والدین سے کہا کہ میں یہی سمجھوں گی کہ یہ میرا بھائی جو ہے یہی میری اولاد ہے، میں اپنی زندگی اب اس کے ساتھ رہوں گی، اس کے لیے اپنی زندگی وقف کر دوں گی، لہٰذا آپ مجھے شادی کے لیے پریشرائز مت کیجیے گا۔ زینب کے والدین بیچارے بیٹی کی طلاق کے بعد اور ان کو جب یہ پتا چلا کہ یہ کبھی ماں نہیں بن سکتی، وہ پہلی پریشانی کا شکار تھے، خاموش ہو گئے۔ زینب اپنے بھائی کی دیکھ بھال کرنے لگی، اسے پڑھانے لگی۔ زینب کے بھائی نے میٹرک کیا، میٹرک کے بعد گریجویشن ہو گئی۔ اب زینب کا جو بھائی ہے اس کی بہت جلدی شادی کر دی، تقریباً 20 سال اس کی عمر تھی۔ زینب نے بڑی خوشی سے، بڑے چاؤ سے اپنے چھوٹے بھائی کی شادی کی اور بالکل ماں کی طرح اس کی شادی کے جو چاؤ ہے وہ کیے۔ شادی کے بعد زینب کا بھائی بھی بڑا خوش ہو گیا کہ اس کی شادی اتنی جلدی ہو گئی ہے۔ اچھا، اس بیچ میں اب زینب کا بھائی کہتا ہے اپنے ابا سے کہ میں نے کوئی کاروبار کرنا ہے، آپ مجھے کچھ سرمایہ دیں۔ زینب نے بھی اپنے والد سے کہا کہ ٹھیک ہے، ہمارا بھائی اگر کام کرنا چاہ رہا ہے باجی تو آپ اسے کوئی کام کروا دیں۔ زینب کے والد صاحب نے جو ان کے پاس کچھ اثاثے تھے، رقم تھی، بیٹی کو بتایا بھی میرے پاس یہ 10 لاکھ روپے ہیں، تمہاری شادی اور تمہارے بھائی کی شادی کے بعد میرے پاس جو کل اثاثہ ہے وہ یہ 10 لاکھ روپے ہے، باقی ہماری جو زمین اور گھر ہے کیش کی مد میں 10 لاکھ ہیں، اس سے آپ لوگ جو چاہو وہ کر لو۔ زینب بھائی سے مشورہ کرتی ہے اور پھر اسے خود مشورہ دیتی ہے کہ تم گاؤں میں ایک کھاد اور یوریا کی دکان بنا لو، سٹور بنا لو۔ زینب کو بھائی کہتا ہے ٹھیک ہے باجی، جیسے آپ کہیں وہ جلدی میں وہ بنا لیتے ہیں۔ اب جب وہ دکان بنائی تو اس میں پھر سیل ہو رہی ہے، پرچیز ہو رہی ہے۔ اب زینب کا بھائی کاروباری معاملات میں اتنا سیانہ، اتنا عقل مند تو تھا نہیں، کیونکہ اس کے پاس تجربہ کچھ نہیں تھا، تو وہ جو سیل ہوتی تھی اس میں سے خود بھی کھاتا تھا، اپنی بیوی کو بھی کھلاتا تھا۔ یہ کھانے سے مراد گھر کا کھانا نہیں ہے، اس کھانے سے مراد عیاشی ہے، ہوٹلنگ کرنا، آؤٹنگ کرنا، شاپنگ کرنا، یہ سب کچھ تھا۔ زینب دیکھ رہی تھی، اس کے والدین بھی دیکھ رہے تھے، لیکن انہوں نے ٹوکا نہیں کہ آہستہ آہستہ تھوڑا سا نقصان کرے گا، سنبھل جائے گا، لیکن وہ بجائے سنبھلنے کے مزید بگڑ گیا اور اس کے اوپر کو 20-25 لاکھ کا قرضہ چڑھ گیا جو وہ ہول سیل میں مال خریدتا رہا کریڈٹ پہ، وہ زینب کے بھائی پہ چڑھ گیا قرضہ چڑھنے کے بعد دکان بند ہو گئی اور جو قرض خوار ہیں وہ دروازے پہ آ کے اپنا تقاضا کریں، تو زینب اور اس کے والدین نے ان سے کچھ مہلت مانگی۔ اس بیچ میں زینب جو ہے وہ آن لائن جاب کی ٹرائی کر رہی تھی، اسے ایک ہوٹل میں جاب مل گئی دبئی میں۔ زینب اپنے والدین سے زبردستی اجازت لے کر دبئی چلی گئی کام کرنے کے لیے کہ میں کام کروں گی، کچھ پیسے کما کے گھر بھیجوں گی، اس سے یہ ہوگا کہ میرے بھائی کا قرض بھی ادا ہو جائے گا، گھر بھی چلتا رہے گا، مزید کچھ آگے کرنے کے لیے بھی سرمایہ مل جائے گا۔ زینب دبئی چلی گئی، وہاں جا کے اس نے ہوٹل میں جاب شروع کر دی۔ سال 6 مہینے جاب کر کے اب وہ جو کما رہی ہے وہ 100% جو ہے وہ گھر پہ بھیج رہی ہے۔ زینب کا بھائی جو ہے اس سے اپنے قرضے ورضے ادا کر رہا ہے۔ 1 سال گزر گیا، 2 سال گزر گئے، اب زینب کی جاب جو ہے وہ ڈسٹرب ہو گئی، اسی وجہ سے اسے وہاں سے چھوڑنا پڑ گیا، ویزے کا ایشو ہو گیا۔ اگر زینب پاکستان آتی تو پھر اس کے لیے واپس جانا مزید مشکل ہوتا، کیونکہ وہاں پر ویزے کا ایک پروسیس ہے کہ 2 سال یا 3 سال کا جو ویزا ہے اس کے بعد آپ کو ایگزٹ اور پھر انٹر ہونا پڑتا ہے دبئی میں۔
تو وہ کیا کرتی تھی کہ وہیں سے وہ جو قریبی مڈل ایسٹ ممالک ہیں وہاں جا کے اور پاکستان ایمبیسی میں اپنا ویزا وغیرہ جو بھی رینیو کروانا ہوتا تھا وہ کروا کے واپس دبئی آئی، پاکستان نہیں آئی وہ۔ اب وہ کیا کر رہی ہے کہ وہاں کام کرے جا رہی ہے اور پیسے بھیجے جا رہی ہے۔ اس میں اس نے بڑی اور جاب بھی کی جس میں واش روم صاف کرنا بھی ہے، ہوٹلوں کے کمرے صاف کرنا بھی ہے، بیڈ شیٹ چینج کرنا، روم سروس وغیرہ سب کچھ کیا اس نے، لیکن اس کو ایک دھن سوار تھی کہ میں نے اپنے گھر کے لیے کچھ کرنا ہے، اور وہ اپنے بھائی کو اپنی اولاد کی طرح سمجھتی تھی، ایسے پیار کرتی تھی۔ کرتے کرتے کوئی 10 سال کا عرصہ گزر گیا، 10 سال میں بھائی کے بچے بھی ہو گئے۔ اب زینب یہ مطمئن ہے کہ میں نے اتنا پیسہ پاکستان بھیج دیا ہے کہ اب مجھے اگر میں کام نہ بھی کروں تو مسئلہ نہیں ہوگا۔ پیچھے بھائی اس کو بتاتا کہ بھائی ماں باپ بہت خوشحال ہیں، ماں باپ کو میں بادشاہوں کی طرح رکھتا ہوں، ان کی خدمت کرتا ہوں، اور ہم نے گھر بھی جو ہے وہ رینیو کر لیا، نیا بنا لیا ہے، میرا کاروبار بھی اچھا چل گیا ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ زینب بڑی خوش ہوئی اپنے بھائی کی ان ساری باتوں کو لے کے۔ اب زینب کی ایک دوست تھی سریہ، یہ اس کی بچپن کی دوست تھی۔ یہ جب زینب کی شادی ہوئی تھی اس سے پہلے اس کی شادی ہوئی اور کہیں یہ یورپ کی سائڈ پہ کہیں چلی گئی شادی کر کے۔ اب زینب کا اس سے کوئی رابطہ نہیں تھا۔ بیچ میں زینب کا سوشل میڈیا کے ذریعے سریہ سے رابطہ ہوا، ان دونوں کی الیک سلیک ہوئی، اسلام دعا ہوئی، پھر سریہ نے اس سے حال حوال پوچھا اور زینب نے اس سے حال حوال پوچھا۔ تو سریہ نے کہا کہ میں پاکستان جا رہی ہوں تو میں جاؤں گی تمہارے گھر بھی چکر لگانے۔ زینب خوش ہو گئی۔ سریہ جب ان کے گھر جاتی ہے اور جا کے گھر کا حال سارا دیکھتی ہے اور علاقے کے لوگوں سے جب وہ ملتی ہے، ان سے بات کرتی ہے، تو پریشان ہو کے پھر وہ فوری طور پہ زینب سے رابطہ کرتی ہے اور کہتی ہے کہ تم کہہ رہی تھی کہ تمہارے گھر کے حالات بہت اچھے ہیں، تمہارے ماں باپ بادشاہوں کی طرح رہ رہے ہیں، لیکن زینب ایسا تو نہیں ہے۔ وہ جو تمہارے گھر کے حالات ہیں وہ بظاہر اچھے ہیں، لیکن تمہارے ماں باپ کے حالات بہت برے ہیں۔ تمہاری ماں ایسے ہے جیسے گھر کی نوکرانی، اور تمہارا باپ ایسے ہے جیسے باڑے میں کام کرنے والا کوئی مزدور۔ ہاں البتہ ایسا ہے کہ تمہارا بھائی اور تمہاری بھابھی وہ تو بادشاہوں کی طرح رہ رہے ہیں۔ زینب نے جب یہ سنا تو اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی، وہ بہت غصے میں تھی، لیکن اس نے خود کو کنٹرول کرتے ہوئے کہا کہ میں خود جا کے اپنی آنکھوں سے دیکھوں۔ زینب کے بھائی نے اس کو بتایا کہ فلاں تاریخ کو میرے چھوٹے بیٹے کا عقیقہ ہے۔ فون پہ بات تو ہوتی تھی، فون پہ نظر تو نہیں آ رہا اس کو کہ وہاں کے حالات کیا ہیں۔ تو زینب نے اس سے کچھ نہیں کہا اور اس کو مبارکباد وغیرہ دی۔ اب زینب نے اسی دن کی ٹکٹ کٹائی اور وہ پاکستان آ جاتی ہے۔ عین اس وقت جب گھر میں عقیقے کی دعوت چل رہی تھی، زینب اپنا بریف کیس پکڑے ہوئے گھر کے دروازے کے اندر آ جاتی ہے۔ وہ دیکھتی ہے کہ اس کی ماں جو ہے وہ مہمانوں کو پلیٹوں میں سرو کر رہی ہے، اور باپ جو ہے وہ دور باڑے کے پاس ایک پرانی سی چارپائی پہ لیٹا ہوا کھانس رہا ہے۔ زینب یہ سارا سین دیکھ کر جو ہے وہ بالکل سکتے کی کنڈیشن میں آ گئی، اس کے ہاتھ سے اس کا بریف کیس چھوٹ گیا اور وہ بھاگ کر آئی اور آ کر اپنی ماں سے لپٹ گئی، بولے ماں آپ یہ کیا کر رہی ہو؟ تو ماں بیچاری زینب کو دیکھ کے ایک دم ششدر، اس کے منہ سے زینب کا نام بھی صحیح طریقے سے ادا نہ ہوا۔ وہ بولی زینب تم اچانک، بس اتنے کہہ سکی تھی کہ وہ زینب رو کے اپنی ماں کے گلے لگ گئی۔ پھر وہاں سے وہ بھاگ کر اپنے باپ کے پاس گئی، اس کے گلے لگی، روئی۔ تو زینب کی بھابھی آ کہتی ہے باجی آپ اچانک آ گئی، ہمیں بتا دیتے ہم آپ کو لینے کے لیے ایئرپورٹ آ جاتے۔ تو زینب کہتی ہے اگر میں تمہیں بتا دیتی تو جو میں نے اپنے ماں باپ کا آج حال دیکھا ہے کہ میرا باپ باڑے کے پاس ایک مزدور کی طرح ٹوٹی ہوئی چارپائی پہ پڑا کھانس رہا ہے، اور تمہارے مہمان جو ہے وہ خوشگپیاں لگا رہے ہیں اور ان کو میری ماں نوکرانی کی طرح برتن سرو کر رہی ہے، تو یہ تو مجھے دیکھنے کو نہ ملتا۔ تو وہ کہتی نہیں باجی آپ کو غلط لگا، ایسا نہیں ہے جیسا آپ سوچ رہی ہو۔ زینب کہتی ہے کہ میں اندھی نہیں ہوں، میں تم سے عمر میں بھی بڑی ہوں، تجربے میں بڑی ہوں، تم مجھے مت بہلاؤ۔ اتنی دیر میں زینب کا بھائی آتا ہے تو اس کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی، بالکل ایسی جیسے چور کے چہرے پہ ہوتی ہے جب وہ چوری میں پکڑا جاتا ہے۔ تو وہ بھی باجی آپ آئیں اندر چلیں۔ اس نے بولا نہیں اندر میں نہیں جاؤں گی، اب تم نے جو کچھ کیا اب اس کا خمیازہ تمہیں بھگتنا پڑے گا۔ وہ کہتا ہے باجی میں نے کیا کر دیا ایسا، آپ کیوں مجھ پہ غصہ کر رہی ہیں؟ تو زینب کہتی تم مجھے فون پہ کہتے تھے کہ ماں باپ کو میں نے بادشاہوں کی طرح رکھا، کیا
بادشاہ اس طرح ہوتے ہیں کہ باڑے کے پاس اس کی ٹوٹی ہوئی چارپائی ہو اور وہ کھانس رہا ہو، اور تم یہاں پر اپنے بیٹے کے عقیقے کی دعوت میں مشغول ہو، اپنے مہمانوں کے ساتھ خوش گپیاں لگا رہے ہو، اور ان مہمانوں کو تمہاری ماں جو ہے وہ برتن سرو کر رہی ہے۔ کیا بادشاہ اس طرح کے ہوتے ہیں؟ تو اس پر وہ خاموش ہوا اور اس کے پاس بولنے کو کچھ تھا نہیں۔ تو زینب نے کہا کہ بس بہت ہو گیا، اب تم اپنا بندوبست کرو، تم یہاں نہیں رہ سکتے۔ تو اب جو ہے وہ زینب کا بھائی سیدھا ہو گیا، بولا باجی آپ مجھے یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہ گھر، یہ جائیداد، یہ سب کچھ میرا تو ہے، آپ کا تو کچھ نہیں ہے۔ تو پھر زینب نے کہا کہ بیٹا ایسا نہیں ہے، اگر میں نے 10 سال پردیس میں اکیلے گزارے ہیں، مزدوری کی ہے، پیسہ کمایا ہے، تو میں یہ سارے معاملات دیکھ بھی سکتی ہوں اور لڑ بھی سکتی ہوں۔ اتنی دیر میں باہر ایک ویگو ڈالا آگے کھڑا ہوتا ہے، اور وہ جو ہے وہ زینب کے بھائی کا سالہ ہے، ملک فیاض۔ وہ ایک چھٹا ہوا بدماش، گنڈا، قبضہ مافیا۔ وہ آتا ہے تو زینب کی جو بھابھی ہے وہ کہتی ہے اب پتہ چلے گا، اب لالا جی آ گئے، وہ آپ کو دیکھ لیں گے۔ ملک فیاض جب اندر آتا ہے تو وہ کہتا ہے اچھا تم ہو وہ دبئی والی عورت جس کے بارے میں مجھے بتایا گیا تھا۔ تو زینب کہتی ہے کہ تم ہمارے گھر کے معاملے میں بولنے کا اختیار نہیں رکھتے، تم یہاں سے جا سکتے ہو۔ ملک فیاض اپنی بغل سے ایک فائل نکالتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ جو تم کہہ رہی ہو نا کہ تمہارے گھر کا معاملہ، یہ گھر، یہ زمینیں، یہ سب کچھ میں نے خرید لیا اور میرے پاس یہ سیل ڈیڈ موجود ہے۔ زینب کہتی تم یہ کیسے خرید سکتی ہو؟ یہ سب کچھ تو میرے باپ نے میرے بھائی کے پیدا ہونے سے پہلے میرے نام پہ کر دیا تھا، کیونکہ میرے اور میرے بھائی کے بیچ میں عمر کا ایک بڑا گیپ ہے۔ اس وقت میرے والدین کو یہی لگا کہ میں ہی ان کی واحد اولاد ہوں، تو انہوں نے اپنی تمام جو جائیداد ہے وہ میرے نام پہ ٹرانسفر کر دی تھی، اور میں اپنے بھائی کو اس طرح پال رہی تھی جیسے میرا بیٹا، کیونکہ میری تو اولاد ہی نہیں ہے، تو میرے بعد یہ سب کچھ اسی کو جانا تھا۔ لیکن اب نہیں، اب یہ سب کچھ میرا ہے، میں اس کو کچھ نہیں دوں گی۔ تو زینب کا بھائی کہتا ہے باجی آپ کچھ نہیں کر سکتی، یہ سب کچھ میرے نام ہو چکا ہے۔ زینب کہتی ہے تم نے میری غیر موجودگی میں یہ کیسے کر لیا؟ تو وہ اس کو کچھ ڈاکومنٹس دکھاتا ہے جس پر زینب کے نقلی سائن تھے۔ تو زینب دیکھ کر مسکرائی اور بولا کہ بیٹا نقل کے لیے بھی عقل چاہیے، تم نے میرے جعلی دستخط تو کر لیے لیکن وہ بھی بہت ہی گھٹیا۔ اب زینب کو یہ ساری باتیں پہلے سے پتا تھی لیکن وہ اپنے بھائی کے منہ سے سننا چاہ رہی تھی۔ زینب نے اپنا پرس سے موبائل نکالا اور سپیکر پر اپنے وکیل کو کال کی۔ اس نے کہا جی آپ وکیل صاحب سپیکر پہ ہیں، ذرا یہ بتائیے کہ یہ جتنی بھی پراپرٹی ہے، یہ زمین جائیداد میرے والد کی، یہ کس کے نام پر ہے؟ تو وکیل نے کہا کہ ایز پر لا اور پٹوار خانے کے مطابق یہ آج بھی آپ کے نام پر ہے، اور آپ کے بھائی نے جعلی ڈاکومنٹس کے ذریعے یہ زمین اپنے نام کرانے کی کوشش کی تھی، جو تحقیقات کے بعد ثابت ہو گیا کہ وہ کاغذات، وہ سائن، وہ سب کچھ جعلی ہے، اور آپ کے بھائی کے خلاف 420 کا کیس درج ہو چکا ہے۔ تو ملک فیاض کہتا ہے کہ بھائی میں تو یہ سب کچھ خرید چکا ہوں، میں نے تو ان سے سودا کر لیا ہوا ہے۔ تو پھر وہ زینب کہتی وکیل صاحب آگے بولیے۔ وکیل کہتا ہے کہ جس شخص نے یہ جگہ، یہ پراپرٹی خریدنے کی کوشش کی ہے وہ ایک چھٹا ہوا بدماش ہے، اور اس پر پہلے بھی قبضے کے بہت سارے کیسز ہیں، لہٰذا اس پر بھی ایک اور پرچہ ہو چکا ہے۔ یہ سنتے ہی ملک فیاض جو ہے اس کی گھگی بند گئی اور وہ خاموش ہوا۔ اس نے اپنے بہنوئی یعنی زینب کے بھائی کے منہ پر ایک زوردار تماچا مارا اور وہ وہاں سے رفو چکر ہو گیا۔ جو مہمان اس عقیقہ کی دعوت میں بیٹھے کھڑے سب کچھ یہ دیکھ اور سن رہے تھے، وہ بھی آہستہ آہستہ وہاں سے کھسکنا شروع ہو گئے۔ اب زینب کا بھائی جو ہے وہ بہن کے قدموں میں گر گیا اور گڑ گڑا کر اس سے معافیا مانگنے لگا کہ باجی ایک بار مجھے معاف کرو، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں دوبارہ ایسی غلطی نہیں کروں۔ زینب کہتی ہے کہ تم سے غلطی نہیں ہوئی، غلطی مجھ سے ہوئی ہے جس نے تمہیں انسان سمجھا، تم تو اس قابل بھی نہیں ہو کہ تمہیں انسان سمجھا جائے۔ وہ کہتا نہیں میں آپ کی بھی خدمت کروں گا، ماں باپ کی بھی خدمت کروں گا۔ تو زینب کہتی ہے کہ جو خدمت تم نے میرے ماں باپ کی کر دی، کہ میرا باپ جو ہے وہ بیماری کی حالت میں کھانس رہا ہے اور اس کی چارپائی تم نے ٹوٹی ہوئی ایک باڑے کے قریب رکھی ہوئی ہے، اور ادھر میری ماں جو ہے وہ تمہارے مہمانوں کو، تمہارے سسرالیوں کو کھانا کھلا رہی ہے، ان کو برتن دے رہی ہے نوکرانی کی طرح، یہ تم نے خدمت کی میرے ماں باپ کی، اب تمہارے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے، تم یہاں سے جا سکتے ہو، بلکہ تم نے جانا ہی کہاں ہے، تم یہیں رکو۔ زینب نے جب یہ کہا کہ تم یہیں رکو تو وہ تھوڑا سا خوش ہو گیا زینب کا بھائی، کہ شاید میری بہن کے دل میں میرے لیے کچھ رحم پیدا ہو گیا،
زینب کہتی ہے بھائی تم اتنے خوش نہیں ہو، تمہیں روکا اس لیے ہے کہ میں پولیس کو اطلاع کر چکی ہوں اور پولیس ابھی آ رہی ہے، راستے میں ہی ہوگی، وہ تمہیں گرفتار کر کے لے کے جائے گی، تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی یہ بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ باہر پولیس کی گاڑیوں کے سائرن کی آواز آنا شروع ہو گئی۔ وہ دوبارہ اپنی بہن کے قدموں میں گر کر معافی مانگنے لگا۔ زینب نے کہا اب تمہارے لیے معافی نہیں ہے۔ پولیس آئی اور زینب کے بھائی کو گرفتار کر کے لے گئی، اس کی بہن بھی ساتھ ہی چلی گئی۔ اب کئی سال کے بعد زینب، اس کی ماں اور اس کا والد چودھری اختر، یہ پہلی بار کئی سال بعد جا کر اپنے کمروں میں سکون سے سوئے۔ زینب اپنے ماں باپ کے گلے رکھ کے خوب روئی اور کہا کہ کاش مجھے پہلے سے یہ پتا ہوتا کہ میرے ماں باپ اس حال میں ہیں تو میں کبھی اتنی دیر نہ کرتی آنے میں تو ماری گئی کہ میرا بھائی میرے ماں باپ کا بہت خیال رکھ رہا ہے، بس اسی چکر میں نے اس پہ یقین کیا اور آپ لوگوں کی یہ حالت ہو گئی۔ ماں باپ بیچارے خاموش رہے، انہوں نے کچھ نہیں کہا کیونکہ ان کی اولاد تھی اور وہ برداشت کرتے رہے۔